کل عید سعید کے مبارک دن ہم نے یہ ملاحظہ کیا اور ہر سال ملاحظہ کرتے ہیں کہ فرزندان توحید بندگان خدا عیدگاہوں کی جانب، عبادت گاہوں کی جانب اور اللہ رب العزت کے مختلف گھروں کی جانب اس کی نیاز مندی اور بندگی کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے لیے جوق در جوق اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اور یہ وہ نماز ہے کہ جو بغیر اذان اور بغیر اقامت کے ادا کی جاتی ہے، یعنی جس میں اعلان کر کے لوگوں کو بلایا نہیں جاتا۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں کہ وہ عبادت اور وہ نماز جو بغیر اذان یعنی بغیر اعلان کے اور بغیر اقامت کے ادا کی جاتی ہے، اس عبادت کے لیے اور اس نماز کے لیے دوڑے چلے آتے ہیں، لیکن عید کا دن گزرتے ہی جب انہیں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دے دے کر کے دن بھر میں 5 مرتبہ اعلان کر کے بلایا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو ان میں سے کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی، اور چند گنے چنے افراد کو چھوڑ کر کے امت مسلمہ کا اکثریتی طبقہ اس اعلان سے غافل ہو جاتا ہے، اذان سے غافل ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے دی جانے والی صدائے دل نواز کے جس میں کامیابی کی ضمانت حی علی الفلاح کہہ کر کے دی جاتی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ بلاتا ہے اور 5 مرتبہ بلاتا ہے اور اذان میں الگ انہیں صدا دی جاتی ہے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی، اور ساتھ ہی پھر اقامت میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے ساتھ ساتھ قد قامت الصلاح کی صدا دی جاتی ہے، لیکن ان تمام اعلانات پر نہ تو وہ توجہ دیتا ہے اور نہ ہی اپنے رب کی جانب سے آنے والے بلاوے پر لبیک کہتا ہے۔ تو یہ کیسی بندگی ہے اور کیسا عجیب رشتہ ہے، یہ کتنی عجیب سوچ ہے، اور بندے اپنے آپ پر غور کریں کہ یہ ان کا اپنے رب کے ساتھ کتنا کمزور رشتہ ہے کہ جب وہ رب اعلان کرواتا ہے، اس کی جانب سے اعلان ہوتا ہے اور بندہ اس کے اعلان پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، نہ حی علی الصلاح پر لبیک کہتا ہے اور نہ حی علی الفلاح پر لبیک کہتا ہے، اور نہ جب اسے خبر دی جاتی ہے کہ قد قامت الصلاح، جماعت قائم ہو چکی ہے، جماعت کا وقت ہو چکا ہے، تو اپنے رب کی بندگی کے لیے حاضر ہو جائیں، تو وہ بندہ اپنے رب کے ان تمام اعلانات کو صرف نظر کر دیتا ہے اور سن کر کے ان تمام اعلانات کو گویا کہ وہ انسنا کر دیتا ہے۔ تو اپنے رب کے اعلان کو سن کر کے اسے انسنا کر دینے والے بندے کو اپنی ذات پر غور کرنا چاہیے اور اپنے بندگی کے رشتے پر غور کرنا چاہیے کہ یہ میرا اپنے رب کے ساتھ کیسا رشتہ ہے کہ میرا معبود اور میرا مالک اور میرا خالق، میرا رب اور میرا رازق، وہ مجھے اپنی بندگی کے لیے بلاتا ہے اور اپنی بارگاہ میں حاضری کے بدلے میں مجھے کامیابی کی ضمانت عطا فرماتا ہے، اور 5 مرتبہ یہ صدائیں دی جاتی ہیں، لیکن مساجد سے آنے والی اللہ رب العزت کے جانب سے دی جانے والی ان صداؤں اور ان نداؤں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو ان بندوں کو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ کہیں معاذ اللہ ایسا تو نہیں کہ ان کی بندگی کا رشتہ ہی ان کے رب کے ساتھ ٹوٹ چکا ہو۔ اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے یا کمزور ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ رشتہ دوبارہ جوڑا بھی جا سکتا ہے اور دوبارہ قائم کیا جا سکتا ہے، اور اگر کمزور ہو گیا ہے تو اسے اس کی صداؤں پر لبیک کہہ کر کے اپنے تمام ان کمزور رشتوں کو اس خالق حقیقی، مالک حقیقی اور کامیابیاں عطا فرمانے والے رب کے ساتھ اپنے ان تمام کمزور رشتوں کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ تو فرزندان توحید بندگان خدا جس طرح سے عید سعید کے دن عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے لیے بغیر اذان کے، بغیر اعلان کے، بغیر اقامت کے آپ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نذرانے نیاز مندی اور شکر مندی پیش کیا، اس کی بارگاہ میں اس کی بندگی کا نذرانہ پیش کیا، تو اب وہی کام آپ یہاں پر بھی کریں اور اپنے رب کے بلاوے پر اگر کامیابی چاہیے دنیا اور آخرت کی، اگر سرخروئی چاہیے،
اگر بلندی چاہیے، ترقی چاہیے، عزت اور عظمت چاہیے، تو اس کامیابی دینے والے، کامیابی عطا فرمانے والے رب کی بارگاہ میں جب اس کی جانب سے یہ صدائیں دی جائے تو دوڑتے ہوئے اور لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں اور اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیں، تاکہ وہ جو کامیابی کی ضمانت دینے والا رب ہے اور کامیابیاں پانے کے لیے بلانے والا رب ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو جائے اور ہم ناکامیوں سے نجات پا جائیں، ذلت سے نجات پا جائیں، اور صحیح معنوں میں اپنے رب کے ساتھ جو بندگی کا رشتہ ہے اسے نبھانے کی کوشش کریں، اور اپنی بندگی کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جب مالک اپنے خادم کو بلائے، آقا اپنے غلام کو بلائے، اور غلام اس کی بات پر توجہ نہ دے یا اس کے بلانے پر نہ آئے، تو وہ کیسا غلام، وہ کیسا خادم، اور اس بندے کا اپنے مالک کے ساتھ کیسا رشتہ۔